پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو کراچی سے اور عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان پشاور سے جو کراچی کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ زاہد خان صاحب، سسی پلیجو کا تو یہ کہنا ہے کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن کیا آپ کا پہلے بھی یہ گلا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب آپ سے بات کچھ کرتے ہیں، کراچی جا کے وہ کچھ کرتے ہیں، اب بھی آپ اسی گلے پہ قائم ہیں؟ بالکل وہی بات ہے۔ یہ میں سسی پلیجو کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ بات کہ ہم سب کو آن بورڈ لیتے ہیں، ان کے فیصلے کور کمیٹی میں ہوتے ہیں جس کا ہم حصہ نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب ہمیشہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کور کمیٹی میں ہوتے ہیں، اس میں MKM اور پیپل پارٹی بیٹھتے ہیں، اور اسے قطع نظر کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ پیپل پارٹی کی بھی کارکن شہید ہو رہے ہیں، سارے زبان والے سارے قومی جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ پختون ہے، چاہے اردو اسپیکنگ والے، چاہے پنجابی ہے، چاہے بلوچی ہے، چاہے سندھی ہے۔ ہم تو یہ بات نہیں کہتے، ہم اخلاص سے ووٹ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس میں انوالو ہو، چاہے میرے پارٹی کے کوئی انوالو ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے پکڑ لے، اگر ہماری کسی نے ان کی سفارش کی یا کوئی بھی بات کی تو ہم اس کی ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی پہ اتکا رکھیں کہ جی حالات ابھی ٹھیک ہو جائے گا، امر نارمل ہو جائے گا اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا، تو میرے خیال میں یہ تو بے گناہ لوگوں کی قتل عام ہو رہا ہے کہ روز 20 اور 40 بندے شہید ہو رہے ہیں، تو ان بے گناہ لوگوں کا قصور کیا ہے جن کو مارا جاتا ہے؟ نہ تو ان کے سیاست سے کوئی تعلق ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی قبضہ گروپ سے تعلق ہوتا ہے، نہ تو کوئی وہ یا تو ریڑھی چلاتے یا چبڑی لگاتے یا مزدوری کرتے یا بس چلاتے یا رکشہ چلاتے اور اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنی جان چھڑا دیں اور ہم کہہ دیں کہ جی یہ ہم آن بورڈ لیتے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے۔ آن بورڈ تو لینا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت وقت اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین رکھے اور وہ دیکھے کہ کون سے لوگ انوالو ہیں۔ وہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مصالحت سے اور بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، جس کی بھی ہے، جن کی بھی لوگ ہیں ان کو سرعام لائے جائے اور ان کو سزا ملے تاکہ آئندہ چیزیں کوئی ایسی ضرورت ہی نہ کرے۔ اگر ہم مسائل سے کام لیں گے تو بہت بہت شکریہ جناب زاہد خان، اور بہت شکریہ محترمہ سسی پلیجو صاحبہ آپ کا۔ اسی حوالے سے ہم متحدہ قومی موومنٹ کا بھی موقف جاننا چاہتے تھے، لیکن چونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ آج تک میڈیا سے بات نہیں کر رہے۔ کل کے بعد جب ان کی صدر آصف علی زرداری سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی بات ہوگی، ملاقات ہوگی، تو اس کے بعد ہی وہ میڈیا سے بات کریں گے اپنی پالیسی کے عین مطابق۔ اب ہم بات کریں گے آج افغانستان میں ایک اور خودکش حملہ ہوا، شمالی قندوز میں یہ خودکش حملہ ہوا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں 35 ہلاکتیں ہوئیں۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ افغان فوج کے بھرتی مرکز پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے افغانستان میں امن کا قیام ایک اہم ترین سوال بن گیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور کیا اہم چیلنجز ہیں امریکہ اور اتحادی افواج کو ایسے وقت میں کہ جب 2011 سے امریکہ نے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی جناب سمیع یوسفزئی نے۔ بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو شمالی قندوز میں جو واقعہ ہوا ہے، اس شمالی قندوز کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ کس قسم کا علاقہ ہے اور کیا اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں اس خودکش حملے کے نتیجے میں؟ یہ شمالی افغانستان میں واقع تاجکستان کے بارڈر پر ایک بہت اہم صوبہ ہے، اور یہاں پر پشتون میجارٹی میں ہے، اور یہ گلبدین حکمت یار صاحب کا آبائی ضلع ہے۔ یہاں پر طالبان کافی مضبوط تھے، لیکن وہاں پر تقریباً ایک ہفتے پہلے نیٹو نے جو آپریشن کا اعلان کیا تھا اس کو ختم کیا، اور اس میں سامنے آیا کہ وہاں سے تقریباً جو طالبان کے جو گروپس تھے جو کہ چاردرا اور امام صاحب دستیارچی جو ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر ان کا خاصا انفلوئنس تھا، وہ وہاں سے نکال دیا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ باوجود کہ اگر آپ طالبان کو ایک علاقے سے نکال دے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، وہ مختلف قسم کے عملے کرتے ہیں، آپ ان کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے دھکیل دیتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ اس طرح عملے کر رہے ہیں جس طرح آج ہوا۔ اسی طرح اسی صوبے کا پولیس چیف 3 دن پہلے مارا گیا۔ اسی طرح 10 دن پہلے صوبہ دستیارچی میں جب ایک افغانستان نیشنل ڈیٹا بیس کی ٹیم آیا تھا جو افغانیوں کو
جو نئی جوان تھی جس کی عمر 18 سال بن گئی تھی ان کو افغانستان کے آئیڈینٹی کارڈ دے رہے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کے خودکش حملہ ہوا جس میں 50 سے زیادہ نوجوان مارے گئے۔ تو میرے خیال میں حکومت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اب ایک علاقے سے طالبان کو نکال سکتے ہیں، لیکن طالبان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قندھار میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان علاقوں سے جہاں سے طالبان کا صفایا کر دیا گیا ہے، لیکن طالبان چپ کر آتے ہیں، خودکش بھجوا دیتے ہیں، روڈ سائڈ بامبنگ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت کے لیے ایک عجیب سا مسئلہ بن گیا ہے، اگر وہ طالبان کو وہاں سے نکالتے بھی ہیں لیکن وہ طالبان کے حملے سے اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکتے، وہاں پر سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال میں شمالی افغانستان میں چونکہ اب وہاں پر خاصی تعداد میں طالبان پھیل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب خبریں یہ بھی آ رہا ہے کہ طالبان شمالی افغانستان سے قندوز سے نکل کر جنرل دوستم کے آبائی صوبے کی طرف فاریاب کی طرف نکل رہے ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ اغوا ہو گئی، کچھ چائنیز اغوا ہو گئی، اس کے بعد خودکش اٹیک ہوا۔ تو لگتا ہے کہ طالبان یہاں ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر گھس جاتے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے اپنے جو پولیس ہے، وہ جو کہ سیکورٹی فورسز ہے، ان کے لیے طالبان کو پوری شمالی علاقوں سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اچھا، اور میرے ایسے خیال میں حالات میں طالبان سمیع صاحب، ایسے حالات میں کہ جب یہ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں جن پہ بمباری ہوتی ہے، ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں حامد کرزئی صاحب نے بھی بڑا اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا، ایسے حالات میں اگر اس رد عمل کو دیکھا جائے صدر کے اور اس کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج کی حکمت عملی کو دیکھا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن اہم چیلنجز کا سامنا ہے ایک ایسے وقت میں، کیونکہ یہ سال بڑا اہم ہے امریکہ کے لیے بھی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ایک طرف طالبان حملے کرے، دوسری طرف اسی دن مثلا قندھار میں اٹیک ہوا جس میں بہت لوگ مارے گئے ہیں، کابل بینک میں اٹیک ہوا، جلال آباد میں وہاں پر لوگ قطاروں میں کھڑے تھے، پیسے لے رہے تھے، ان کو مارے گئے۔ اس کے بعد اسی دن امریکن افواج نے بامبنگ کر دی جس میں 40 لوگ مارے گئے۔ اس سے دوسری دن ایک جنگل میں کچھ 9 افغان بچے تھے، وہاں پر سے لکڑی کاٹ رہے تھے اپنے گاؤں کے لیے تاکہ وہ وہاں پر لے جائے، اس پر امریکن افواج نے بامبنگ کی جس کی وجہ سے 9 بچے شہید ہو گئے۔ اور کل ہی کرزئی صاحب صوبائی کنڑ گئی تھی، وہاں پر انہوں نے جلسہ عام کیا اور حتیٰ امریکن افواج سے مطالبہ کیا کہ آپریشن بند کر دے، اس کے کچھ نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل صورتحال یہی ہے کہ افغان حکومت اور کرزئی اور امریکن کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ امریکن وہاں پر یہ بامبنگ وغیرہ بند نہیں کر سکتے، لیکن افغان عوام اور افغانستان کے پارلیمنٹ اور افغانستان کے جو آفیشلز اور امریکن افواج اور نیٹو افواج کے درمیان جو میٹنگ ہوتے ہیں اس میں خاص تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ابھی پیٹریس اور کرزئی صاحب کے درمیان خاص تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو لگتا ہے کہ افغانستان میں امریکن ایک طرف جا رہے ہیں اور افغان حکومت کا اپنا ایک سوچ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھا کر طالبان دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ آئندہ چونکہ افغانستان میں سردی کا موسم جا رہا ہے، بڑی تعداد میں افغانستان میں طالبان واپس آ رہا ہے، اور میرے خیال میں آئندہ سال ایک مشکل سال ہوگا، اور لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی پولیٹیکل سولوشن آ جائے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے۔ اور میرے خیال میں طالبان کا بھی یہی لائن ہے کہ وہ ہر جگہ پر اٹیک کرے اور اپنے خود کو مضبوط ظاہر کرے تاکہ افغان حکومت اور امریکن افواج بے بس نظر آئے۔ یہ سمیع صاحب، جیسے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ امریکہ یا اتحادی افواج ایک لائن پہ جا رہے ہیں اور سیاسی قیادت افغانستان کی دوسری لائن پہ جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو افغانستان کے عوام کا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بتا دیا کہ اسی ایک ہی دن افغان عوام طالبان کے ہاتھوں بھی مر رہی ہے اور دوسری بے گناہ لوگ امریکن افواج کے ہاتھوں بھی مر رہی ہے، اور اسی طرح سب کچھ ہو رہی ہے۔ افغانستان کے حکومت میں جو دڑے شامل ہے وہ اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا جو نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایتھنک جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تاجک ایک طرف جا رہے ہیں، ازبک دوسری طرف جا رہے ہیں، پشتون دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں مستقبل کا افغانستان جو ہے وہ بڑا ایک خطرناک نقشہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے اس سے طالبان اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایتھنک وار بن رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر طالبان پشتون علاقوں میں تھے پہلے سے اور ابھی مضبوط ہے تو وہاں پر لوگوں کا ان کا ایک قسم کا تائید بھی حاصل، ان کو سپورٹ بھی کرے۔ اب لگتا ہے کہ شمالی افغانستان میں چونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ وار لاٹ سے وہاں کے لوکل جو تاجک ہے اور ازبک ہے وہ بھی وار لاٹ سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ بھی طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس وقت طالبان نے جو انسرجنسی شروع کی تھی جو پاکستان کے سرحدوں سے شروع ہو گئی تھی اور پھر ایک پشتون ریزسٹنس تھی، اب لگتا ہے کہ افغانستان کے پوری جو ایتھنک گروپ سے اس انسرجنسی میں اس ریزسٹنس میں شامل
शामिल हो रहे हैं, लेकिन बरखिलाफ हुकूमत में पश्तूनों का जो हिस्सा है वो कम से कम तर होते चले जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में पश्तून ने अपने मेजॉरिटी खो दी है, जिसकी वजह से मजीद लोग इस हुकूमत से, जो अफगानिस्तान में जो पश्तून जो मेजॉरिटी है वो इस हुकूमत से नाला है और इस हुकूमत और पार्लियामेंट में अपने खुद को महफूज और अपने हुकूक को और अक़दार को महफूज तस्वुर नहीं करते। तो मेरे ख्याल में यही भी एक वजह है कि लोग हुकूमत से एक्टिव सपोर्ट नहीं कर रहे, हुकूमत से दूर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। समी यूसुफजई अफगान उमूर के माहिर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि अवाम ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान की सियासी क़यादत या हुकूमत से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज और अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानिस्तान की सियासी क़यादत के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से। इसके साथ साथ अमरीका और इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जो मुख्तलिफ गाँव पर बमबारी हो रही है जिसमें मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, उस पर भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। और इसका इजहार हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने अमरीका से शदीद एहतजाज के तौर पर किया। इसके साथ साथ समी यूसुफजई हमें ये भी बता रहे थे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि हामिद करज़ई और जनरल डेविड पेट्रियस जो कि अमरीकी अफवाज के सरबराह है अफगानिस्तान के अंदर, उनके दरमियान तल्ख जुमलों का भी इस हवाले से तबादला हुआ है। अहम तरीन सवाल है अफगानिस्तान में अमन का क़याम अमरीका और इत्तेहादी अफवाज का, क्योंकि ये एक अहम तरीन साल है अमरीका के लिए और अमरीका और इत्तेहादी अफवाज की मुश्किलात में कमी नज़र नहीं आ रही। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी कोई राय या कोई इन्फॉर्मेशन हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।